درخواست چلی گئی دعا زہرا، اور اس کے بعد یہ اپلیکیشن لگائی گئی تنسیخ نکاح کی، جس کا فیصلہ آج دے دیا گیا ہے. اور اس فیصلے میں آپ کو پہلے اس کا جو کورٹ آرڈر ہے وہ تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میرے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ہیں جو کورٹس کو کور کرتے ہیں، اور قدیم محنت کش آدمی میں ان کو کہتا ہوں محبت میں، بہرحال حبیب اللہ ان کا نام ہے. ان سے بات کریں گے کہ کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. آرڈر کورٹ آرڈر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از ہیئر بائی adjourned and decreed that the marriage between the contracting parties, so also the nikahnama, is hereby declared as valid, while the prayer regarding to restrain the defendant is hereby dismissed. However, the plaintiff has other liberty to approach the concerned court regarding the dissolution of marriage given under my hand and seal of the court. تو یہ بڑا کلیئر آرڈر ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ درست ہے. جو درخواست دائر کی گئی ہے دعا زہرا کی تھرو ان کے فادر ظہیر احمد کے خلاف کہ اس نکاح کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، ایسا نہیں کیا کورٹ نے. اب ہوگا کیا؟ نکاح درست قرار دے دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ درخواست جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو حبیب مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ اب کیا کیا ممکنہ آپشنس ہیں. یہ کیس آپ نے کور کیا ہے، آپ کورٹ میں مسلسل اس کو فالو بھی کرتے رہے ہیں، تو یہ ایک تو یہ آرڈر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے عمومی طور پہ، اور اس میں فردر کیا کیا آپشنس کھلے ہوتے ہیں پارٹیز کے پاس؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ بابر بھائی. 2022 سے اب تک تقریباً 2 سال کے زائد عرصہ گزرا جا چکا ہے. اب تک یہ عدالتوں میں کسی زیر سماعت ہے، ہائی کورٹ میں رہا، مجسٹریٹ میں رہا. آج اس کا ایک نیا آرڈر نکلا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت سے کہ تنصیب نکاح کی جو درخواست دعا زہرا نے اپنے والد کے تھرو جو دائر کری تھی، عدالت نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور فیصلہ دیا ہے کہ جو نکاح ہے ان کا دعا زہرا کا وہ جائز ہے، درست ہے بالکل درست ہے. تو نکاح درست ہے. تو اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جو ان کے شوہر ہیں دعا زہرا کے، یا تو اب ایک اگینسٹ میں درخواست لگائی جا سکتی ہے کہ بھائی میری بیوی کا اگر نکاح جائز ہے تو بیوی میرے پاس ہونی تھی، والدین کے پاس کیوں ہیں؟ اور کورٹ کا ہی حکم تھا، پہلے ہی شیلٹر ہوم گئی، شیلٹر ہوم کے بعد پھر عدالت نے ہی حکم دیا کہ ان کو والدین کے ساتھ رہیں، یہ وہاں پر کمفرٹ ہیں. تو کافی عرصے سے یہ معاملہ خاموش رہا کیونکہ درخواست جو ہے وہ عدالت میں ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی. آج اس کا تحریری حکم نامہ بھی عدالت کی جانب سے آ گیا. تو کیا یہ اب ظہیر اپلیکیشن لگا سکتے ہیں ان کے شوہر کہ جی میری بیوی میرے حوالے کی جائے؟ ساتھ میں کیونکہ آرڈر میں لکھا ہے جج نے کہ آپ متعلقہ کسی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اس شادی کو غلط قرار دینے کے لیے. تو کیا کیا ہو سکتا ہے، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ابھی تو انیشیل آرڈر آیا ہے، شارٹ آرڈر آیا ہے. جب ہم نے دیکھیں کورٹ میں اگر شارٹ آرڈر آتے ہیں تو اسی طریقے سے 1 لائنر 2 لائنر ہوتے ہیں. لیکن جب تفصیلی فیصلہ آئے گا عدالت کا تو اس میں یہ لکھا جا سکتا ہے یا کہا جا سکتا ہے عدالت کی جانب سے کہ جب نکاح جائز ہے تو شوہر کو تو پھر بیوی کے پاس ہونا چاہیے. اب اس میں 2 چیزیں، یا تو ان کے والد صاحب اور جو دعا زہرا اپنے والد کے تھرو جو کورٹ میں چل رہی ہیں درخواست دائر کر رہی ہیں، وہ یا تو اگینسٹ میں درخواست دائر کر سکتی ہیں. یہ جو فیصلہ ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کا، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ڈسٹرکٹ جج میں. ڈسٹرکٹ جج کے بعد اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. جو اگر ممکن ہے کہ ڈسٹرکٹ عدالت میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جائے. اگر تب بھی نہیں ہوتا تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ سندھ ہائی کورٹ ہے اور دین پھر سپریم کورٹ ہے. عدالتیں موجود ہیں، فیصلے چیلنج ہوتے رہتے ہیں. 2 سال سے زائد کے عرصے سے یہ جو ہے وہ زیر سماعت ہے. آگے بھی اس میں لگتا ہے کہ ابھی اس کو فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، چونکہ اس کیس میں کافی ہائپ کریٹ کی گئی تھی. میڈیا سارا اسی میں ہی لگا ہوا تھا، دعا زہرا کیس میں کافی چلا یہ کیس. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے والدین اتنی آسانی سے ابھی بیٹھ جائیں گے. اس شارٹ آرڈر آنے سے پہلے ہی مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی اس میں درخواست آج ہی دائر کر دی جائے گی کہ اس فیصلے کو جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ کی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. تو یہ اگر کالعدم قرار دے دیا، مطلب کسی کورٹ سے کالعدم قرار نہیں ہوتا ہے، تو ان دا مین ٹائم کیا بچی کو جو ظہیر احمد ہے وہ یہ اپلیکیشن لگا سکتا ہے کہ جی ابھی تو کورٹ پروسیڈنگ میں ہے؟ مطلب یہ اگر چیلنج کریں گے تو اس میں بھی سماعت میں ٹائم لگے گا، سنوائی ہوگی. اس دوران کیا اگر ظہیر اپلیکیشن لگا دے کہ جی یہ تو میری بیوی ہے اور پچھلا آرڈر جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہوا ان کی ایک اپلیکیشن کو، تو یہ میرے حوالے کیا جائے، تو کیا حوالے کر دیتی ہے کورٹ؟ کیا ہوتا ہے ایسا؟ ایسا بالکل ہوتا ہے عموماً. لیکن اس میں چیز یہ ہے کہ دعا زہرا اب کیا اپنے شوہر کے پاس خود جانا چاہتی ہیں؟ ایک تو سوال یہ موجود ہے. اگر ان کے شوہر اگینسٹ میں کوئی درخواست فائل کرتے ہیں، کوئی سوٹ فائل کرتے ہیں، کہ اس میں ظاہر ٹائم تو لگتا ہے پروسیس میں، درخواست لگائیں گے، منظور ہوگی، اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں.
لیکن اس کچھ دنوں میں ایز پر لا بیوی کو تو اپنے شوہر کے پاس ہونا چاہیے. اب بیوی کا کیا فیصلہ ہے, کیا وہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے؟ نہیں. اب بیوی کے لیے دو آپشن موجود ہیں. ایک, یا تو وہ خلا کے لیے درخواست دائر کریں اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, تو اگر خلا کا اپلائی کر دیتی ہیں, خلا کا 1 سے 2 دن میں میرے خیال سے لیٹر نکل جاتا ہے, ایک نوٹس ہو جاتا ہے. لیکن اس میں اگر خلا کو دائر کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے نکاح کو درست مان لیا؟ بالکل ایسا ہی ہے نا. نکاح کو اگر درست مان لیا تو پھر معاملہ آگے نہیں جائے گا, سول جج کے پاس جائے گا ہی نہیں, پھر تو یہ خلا کی طرف چلے جائے گا. خلا وہی کرے گا نا جو پہلے نکاح کو درست مانے گا. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ تو جائیں گے, چیلنج کریں گے فیصلے کو, کیونکہ ان کو تو اس فیصلے کو ہی قلعدم قرار کر دینا ہے نا. یہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ فرسٹ ڈے سے ہی کہ ایک طرف ون سائیڈڈ کوئی شادی ہے. اب مطلب اس کو آپ کو لگتا ہے کہ چیلنج کیا جائے گا؟ اس کو چیلنج کیا جائے گا. جوڈیشل مجسٹریٹ سے نکل کے اب یہ جائے گا ڈسٹرکٹ جج میں. اگر وہاں سے بھی نہیں ہوتی تو ایک درخواست لگا دی جائے گی سپریم کورٹ میں. لیکن عموماً ہم نے دیکھا ایسا ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہو تو پہلے ہی ایک درخواست سندھ ہائی کورٹ میں لگا دی جاتی ہے ٹائم پیریڈ بچانے کے لیے, کہ اگر یہاں سے کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہم فوراً ہائی کورٹ سے رجوع کر لیں ٹائم گین کرنے. حبیب آپ پھر اب اس پہ نظر رکھیں, ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے رہیے گا. تو حبیب بتا رہے تھے کیا کیا ممکنہ آپشنس ہیں, کیا کیا ہو سکتا ہے.